ابھی کیا نفلی روزوں کے لیے خامند کی اجازت ضروری ہے؟ اگر خامند منع کر دے تو کیا کیا جائے؟ خامند کو تو منع کرنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، آپ کو پہلی خامند سے اجازت لینی چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں نا، عورت کے مخصوص ایام کی وجہ سے روزے چھوڑنے پڑ جاتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان روزوں کی قضا اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان آتا تھا نا اس میں دیا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے اشارتاً ایک بات کی، وہ حدیث کا راوی بخاری مسلم میں ساتھ لکھتا ہے کہ حضرت عائشہ اصل میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ نبی الاسلام کی مصروفیت کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ میاں بیوی دن کے وقت بھی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ پھر صحیح مسلم میں تو مرفوع حدیث ہے کیٹاگوریکل کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نفلی روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر اس نے رکھ بھی لیا اور خاوند توڑوا بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے روزوں پہ 60 روزے نہیں ہوں گے، 60 روزے جو کفارہ ہے نا وہ فرض روزہ توڑنے کا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور جو نفلی روزہ توڑے گا تو اس کے بدلے روزے کی بھی حاجت نہیں ہے، وہ نفلی روزہ تھا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کئی بار گھر آتے تھے اور پوچھتے تھے ہاں جی کھانے کے ناشتے کے لیے کوئی ہے، تو مات کہتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہے، تو کہتے تھے چلو میرا آج روزہ ہے، بس روزہ کنٹینیو کر دیا۔ اس طریقے سے روزہ رکھا ہوتا تھا تو کوئی ناشتہ آ جاتا تھا پھر آپ ناشتہ کر لیتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر کیا فقر کی کیفیت تھی کہ ناشتے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے روزہ رکھ لیا۔ اب میں جناب ناشتہ نہ ملے سے روزہ کی تو رکھنا ہے، سحری تو بغیر روزہ ہی نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نفلی روزے کی نیت آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ نیت کر لیں تو آپ کا نفلی روزہ ہو جائے گا، یعنی بعد میں بھی نیت کر سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے رات کو نیت کی ہو، اور یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے۔ مسئلہ 53A B C D میرا آپ رمضان کے روزوں اور نفلی روزوں کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ تو عورتوں کو اس معاملے میں کوئی خامدوں کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے کہ جی تم اللہ کا ذکر کرنے سے روک رہی ہو، یہ عورتیں جو روک رہے ہو، عورتیں جو ہے نا وہ سمجھتی ہیں کہ جی ان کے لیے نفلی عبادت کرنا جو ہے وہ سب سے افضل کام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے سب سے بڑی نفلی عبادت جو ہے وہ ہے اپنے خاوند کی اطاعت کرنا کتاب و سنت کے دائرے میں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک خاوند کہہ رہا ہے کہ تو نقاب اتار دے تو اب اطاعت کرنی ہے، یہ خاوند کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ آئی بروز بنانا شروع کر دو تو اب بنانا شروع کر دو، نہیں، کتاب و سنت کے دائرے۔ اور اسی طرح بیویاں اگر کہہ رہی ہیں کہ داڑھی نہ رکھو تو خاوند ویسے ہی کاٹی اطاعت کرتے ہیں انڈیا پاکستان دے، تو سوائے جو ممی ڈیڈی ہیں۔ تو یہ ہے کہ عورتوں کو یعنی اسی لیے آپ دیکھیں نا، یعنی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی مرد جو ہے وہ اپنی عورت کو یعنی بلاتا ہے ازدواجی تعلق کے لیے اور وہ انکار کر دیتی ہے تو اس پہ لعنت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں خیر مردوں کو بھی تھوڑی شرم کرنی چاہیے کہ ایسی عورتیں جو بیچاری پورا دن مصروف رہی ہیں یا وہ ایک مصروف زندگی کی وجہ سے تھکاوٹ ہے، ظاہر ہے کہ ایک بچے کی ڈیوٹی جو ہے وہ تو آپ سمجھیں 10 بڑے بندوں کے برابر ہے، تو ایسے مردوں کو بھی تھوڑی ان کو بھی بجائے یہ فضائل سنانے کے نا ان کو بھی تھوڑا صبر کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اپنی بیویوں کو لعنت سے بچانا چاہیے۔ اگر بیویوں کی ایسی سچویشن نہیں ہے تو ان کو زبردستی تنگ نہیں کرنا چاہیے، یعنی دونوں طرف سے بیلنس رکھنا چاہیے نا، کچھ دو کچھ لو چلتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے بیوی بچوں کی آخرت کی فکر ہے نا تو پھر آپ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی میں ضمن بتا دیں اگر مرد کو تقوی کا حیضہ ہے اور وہ یہ کہتا ہے جی کہ میں نے مطلب اپنی خواہش کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، تو کیا اس صورت میں بھی عورت جو ہے وہ گناہ گار ہوگی اگر وہ کمپرومائز نہیں کرتا اس کے اوپر؟ نہیں، عورت انکار کر کے گناہ گار ہوگی؟ نہیں، مرد اگر زبردستی کرتا ہے عورت کی اس کنڈیشن کو نہیں وہ کرتا، صورتحال کو تو دیکھتا عورت نے کیوں گناہ گار ہونا ہے، مرد نہیں ہونا ہے نا، عورت تو مجبور ہے، پھر عورت کو اوبے ہی کرنا ہوگا، عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اوبے کرے۔ گناہ گار والا معاملہ تو نہیں ہے، وہ تو بڑے سخت الفاظ ہیں، آپ فرمایا کہ اگر وہ گھوڑے کی پشت پہ بھی بلائے تو تم جاؤ، ٹھیک ہے نا، وہ ترغیب کے طور پہ دلائے گا، لیکن اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جس میں نہیں ہے تو وہ تو پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم ذرا کنٹرولڈ الفاظ میں ہی بات کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں کئی ایک یعنی غیر شادی شدہ لوگوں نے بھی ویڈیوز دیکھنی ہوتی ہیں، تو ہم اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ ویسے تو غیر شادی شدہ ہم سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی گفتگو کریں کہ جو ایک یعنی بیچلر کے لیے بھی مفید ہو اور میرڈ لوگوں کے لیے بھی ہو، یعنی یہ کنٹرول الفاظ میں۔ مارکیٹ میں قرآن حکیم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا کون سا ترجمہ پڑھا جائے
اور وہ ایسا بھی ہو کہ وہ انٹرنیشنل نمبرنگ پر ہو اور 2 نمبری بھی نہ ہو، اس میں اس کی رہنمائی کر دیں اس حوالے سے۔ 2 نمبری تو ہر جگہ موجود ہے، اس سے تو کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ یعنی دین کا علم حاصل کرنا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس میں ہم ٹو کل دا ایول ان دا بڈ، برائی کو جڑ میں ختم کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں نا جی، اس مکتبہ فکر کا ترجمہ آپ پڑھ لیں قرآن کا۔ اگر بریلوی ہیں تو احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر دیوبندی ہیں تو اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر آپ اہل حدیث ہیں تو جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر اہل تشیع ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھیں۔ اور یار پڑھو صحیح کسی صورت۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے قرآن حکیم کی 8 ٹرانسلیشن اور علماء کا دھوکہ، وہ آپ دیکھ لیں۔ میں نے اس میں بتایا کہ ترجمے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، آپ کوئی بھی لے لیں۔ قرآن کی تو انٹرنیشنل نمبرنگ کا رولا نہیں ہے، وہ تو آیات کے نمبر سٹینڈرڈ ہے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں قرآن کی جو آیات کے نمبر ہیں یہ بعد میں دیے گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی کہے نا جی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو جب تک آپ آیت نہیں پڑھیں گے کسی صحابی کو نہیں پتا چلے گا کہ 40 نمبر آیت کیڑی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان کو آیات کی زبانی، انہوں نے قرآن ہی پورے یاد کیے ہوئے تھے، ان کو یہ نہیں بتانا پڑتا تھا جی آیت نمبر 40 ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طریقے سے جی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر جو ہے 56 ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہی ہے، ان کو یہ پتا تھا کہ درود شریف پڑھنے کا حکم سورۃ الاحزاب میں، بس۔ یہ نمبرنگ بعد میں ہوئی ہے اور بڑا اچھا کام ہے، یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ جاری ہوا ہے، بدعت نہیں سر، اچھا طریقہ، کیونکہ اوریجنل قرآن اپنی جگہ موجود ہے۔ پاروں کی ڈویژن بھی بعد میں ہوئی، انشاءاللہ محفل قرآن جب ہوگی ہماری تو اس میں ان ایشوز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ مسئلہ 115 میرا آلریڈی ریکارڈنگ موجود ہے۔ رہا احادیث کی کتابیں، تو احادیث کی کتابیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر اس وقت صرف اہل حدیث چھاپ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اہل حدیث تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو اہل حدیث ایک سمجھ لے سمبل ہے بدنامی کا، یعنی ایک انفارچونیٹلی یہاں پہ ایک کلچر ہے، اس لیے ہم کبھی پروموٹ نہیں کرتے کہ کوئی اہل حدیث کا ترجمہ پڑھے، کیونکہ جن لوگوں نے پڑھنا ہے نا وہ لوگ تو اس نام سے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تبدیلی کر دی ہوئی ہوگی، تو ہم کہتے ہیں آپ اپنا ہی رہیں۔ بریلویوں کی بخاری مسلم آپ کو شبیر بردرز کی لے لیں، انٹرنیشنل نمبرنگ پہ نہیں ہوگی لیکن حدیثیں وہ موجود ہوں گی۔ یوٹیوب پہ جا کے آپ میرا ایک کلپ ہے دیکھیں، احادیث کی انٹرنیشنل نمبرنگ کیا ہے، تو آپ کو پوری بات سمجھ آئے گی ہم کس لینگویج میں بات کر رہے ہیں۔ ابھی تو جس کو یہ سوال ہے جس کا، اس کو پتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر احادیث کی کتابیں دارالاسلام کی ہیں اہل حدیث کی، یہ عربی والی پڑھی ہیں تو ترجمے کے بغیر ہیں، ترجمے والی بھی آپ کو مل جائیں گی پی ڈی ایف فارم میں بھی۔ اسلام 360 جو اینڈرائڈ ایپ ہے اس میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ ہے، اس میں سے اگر آپ حدیث نمبر کے اوپر ڈھونڈیں گے، میرے تمام ریسرچ پیپر انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہیں، حدیث آپ کو مل جائے وہ بریلوی دیوبندیوں کی بھی ٹرانسلیشن میں آپ کو مل جائے گی، چیپٹرز نوٹ کر لیں، باب دیکھ لیں تو آگے پیچھے نمبروں سے مل جائے گا۔ اور ظاہر ہے نمبرنگ کا تھوڑا بہت فرق ہے، اوورآل یہ نہیں ہے کہ جی وہ انڈیا میں جو بخاری چھپ رہی ہے اور جو پاکستان میں وہ فرق ہے، سیم ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ حدیثیں ساری آپ کو ملیں گی، بخاری کا ایک ہی نسخہ ہے پوری دنیا کے اندر، جیسے قرآن کا ایک نسخہ ہے جو اسٹیبلش نسخے چل رہے ہیں، اور ان کی آپ کو یعنی کاپی رائٹس ہیں، بیروت کے اندر اوریجنل کلمی نسخے بھی موجود ہیں لبنان میں۔ تو وہ بہتر یہ کہ آپ، میں اگر آپ مشورہ مانیں نا تو میں یعنی مکتبہ اسلامیہ کی مشکات خریدیں، انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ہے۔ مکتبہ اسلامیہ نے ہی بخاری اور مسلم بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر چھاپی ہے، ان کے ریٹس جو ہیں باقیوں سے کم ہے، تو ان کا آپ خرید لیں۔ 3 جلدوں میں بخاری ہے، 3 میں ہی مسلم ہے، تو یہ یعنی میں پریفر کرتا ہوں، یعنی اگر آپ مجھ سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں، اور اگر آپ یعنی اپنے مکتبہ فکر کی لینا چاہتے ہیں تو جس کی مرضی لیں۔ وہ تو آپ بریلویوں کے پاس جائیں گے انہوں نے دیوبندیوں کی نہیں رکھی ہوئی ہوگی، دیوبندیوں کے پاس جائیں گے انہوں نے بریلویوں کی نہیں رکھی ہوگی، اہل حدیث کے پاس جائیں گے انہوں نے دیوبندی بریلویوں کی اپنی رکھی ہوگی۔ تو وہ سر آپ جس بھی فرقے کے مکتبے کے پاس جائیں گے نا تو وہاں آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا کہ مجھے بریلویوں کا دیں، ٹھیک ہے؟ وہ انشاءاللہ اہل حدیثوں نے بریلویوں والا رکھا بھی نہیں ہوگا اور نہ بریلویوں نے اہل حدیثوں کا رکھا ہوگا۔ ہم نیٹ پہ آپ کو سارے فریلی اویلیبل ہے، ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں، kitabosunnat.com سے ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس طریقے سے sunnah.com ایک ویب سائٹ ہے، وہاں سے بھی آپ ڈائریکٹلی یعنی دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کہیں سے بھی دیکھ لیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ مارکیٹ سے میں جائیں تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا انشاءاللہ۔